زبیر کے فتنہ گر بیت شکن اور سرگش بیٹو، میں حسین ہوں، نمیر کا بیٹا۔ میں میدان میں اس لیے اترا ہوں تاکہ تمہارے فریب میں آنے والوں کے ساتھ اتمام حجت کروں۔ حجاز کے لوگوں، زبیر کے ڈرپوک اور بزدل بیٹوں نے اپنے باپ کی عزت اور آبرو کو اب تک کھلونا بنا لیا ہے۔ ان کا باپ ایک صحابی کی بار تھا اور رسول خدا کے ساتھ تھا۔ اس کی تلوار نے دین خدا کے دشمنوں کی گردنیں اڑائی ہیں۔ اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہے؟ انہوں نے سوائے شرارت، فتنہ گری اور دغا بازی کے اور کیا کیا ہے؟ اگر رسول خدا سے نسبت رکھنا خلافت کا حقدار بنا سکتا ہے تو پھر علی کے بیٹے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اے آل زبیر کے بہکائے ہوئے مکیوں، میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ۔ ایک موقع دیتا ہوں، توبہ کر لو اور تلواریں نیچی کر لو اور شیر سے پنجہ آزمائی مت کرو اور اپنی پیاری جانوں کو مٹھی بھر قدرت کے پیاسوں پر فدا مت کرو۔ میں حجاز کے نادم ہونے والوں کو امان دیتا ہوں، مگر زبیر کے بیٹے کو ہرگز نہیں۔ ان لوگوں کا خون بہانا واجب ہے اور میں ان کا سر اپنے ساتھ شام لے جانے آیا ہوں۔ اب تم لوگ خود ہی سمجھو۔ یہ گستاخ کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر اس بن باپ کے بیٹے کا منہ توڑ کر رکھ دوں۔ نہیں مصعب، نہیں، تم لشکر کے محاصرہ کے علمدار ہو۔ جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کہ دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے۔ جسارت ہے بھائی جان، ابن نمیر نے زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بلایا ہے۔ شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی باتوں پر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے۔ مصعب، جذباتی مت بنو، اپنے غصے کو لگام دو۔ تمہیں علمداری کرنی چاہیے، رجس خانی نہیں۔ اے حجاز کے لوگوں، آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیاں ہی تھی جن کو سن کر آپ بہکاوے میں آ گئے۔ اب چند جملے اس جلیل القدر صحابی کی برائیوں میں سے سنیے جس نے اپنے تمام تر مجاہدات کا اجر و ثواب حب دنیا کے لیے بیچ دیا اور اپنے خلیفہ کے خلاف میدان میں اتر آیا اور سب کو یہ دکھا دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑ سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ بھائی بھائی کا قتل کرنا ایک ایسی بدعت تھی جس کی بنیاد اصحاب جمل کے ہاتھوں رکھی گئی۔ یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جنگ کا شعلہ بھڑکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اے پسرانے زبیر، تم لوگ تو فتنہ گری میں سب سے آگے ہو اور فتنے کو دفع کرنے میں سب سے پیچھے۔
تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ دین کا درد رکھتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تلوار کی آبرو کو خرید لو؟ ابو اسحاق، اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں. زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو اس کا جواب دینا ہوگا. منظر. جی بھائی جان. اس ملون کو جواب دو. بسد شوق. منزل، یہ لو، جاؤ اور بابا کی تلوار سے لڑو. کیا ہوا بانو جان؟ دل گھبرا رہا ہے زبیدہ. ڈر ہے کہ منظر کوئی غلطی نہ کر جائے. مت ڈریے میری بانو، لشکر مکہ میں بہادروں کی کمی نہیں ہے. مختار اور مصعب خود ایک لشکر ہیں. منظر نوجوان اور مغرور ہے. اسے جوش دلایا گیا تو میدان میں چلا جائے گا. بعید ہے کہ حضرت خلیفہ اپنے چھوٹے بھائی کو میدان میں جانے دیں. آؤ. کہاں میری بانو؟ مجھے منظر کو ایک پیغام بھجوانا ہوگا. آرام سے خاشا، کجاوے پر بیٹھو. کجاوا میرا تابوت بن جائے. آؤ. اے نمیر کے بیٹے، تم نے زبیر کے بیٹوں کو ڈرپوک اور فرار کرنے والا کہا. آنکھیں کھولو اور دیکھو، کان کھول کر سن لو. اگر پسران زبیر ڈرپوک ہوتے تو تم لوگوں کے جوئے باز، کتے باز اور بندر باز خلیفہ کا اتنی ساری فوج کرائے پر خرید کر اس سرزمین حجاز کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی. مرحبا منظر، تو نے ماں کا دودھ حلال کر دیا. اس 2 بالش کے بچے کی کیسی کاٹنے والی زبان ہے. بدنصیب ایک میدان میں پلنے والے بوڑھے کی طرح رجس پڑ رہا ہے. یہ مکہ ہے، سرزمین نزول وحی. خدا نے اس خاک میں انسان سے بات کی ہے. خدا نے اس خاک میں اپنا گھر بنایا ہے. اس مقدس مٹی کو اپنے خون سے نجس مت کرو. اس بار یزید شاہ نے تم لوگوں کو خدا سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے. ایک خواب دکھا کر خریدے گئے لوگوں، ہوشیار، دیکھو اور پہچانو کہ میں ہوں منظر، پسر زبیر ابن عوام. اور یہ تلوار میرے دادا کی تلوار ہے کہ فرمان رسول خدا کے مطابق جو شخص اس تلوار سے مارا جائے وہ دوزخی ہے. اب اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی دوزخ میں جانے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہے تو بسم اللہ. بلی کے بچے کو بھیجا گیا ہے تاکہ شیر کی آواز نکالو. جاؤ بچے جاؤ، تم ابھی بہت چھوٹے ہو. وہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تلوار ہے.
کوئی مشق کرنے کا آلہ نہیں ہے. جاؤ اور بولو کہ تم سے بڑے کو میدان میں بھیجیں. ہم کھیلنے نہیں آئے. اے نمیر